ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہونڈا کار یا پھر موٹر سائیکل ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ ہوں. مگر یہ بات ناممکن سی لگتی ہے کہ آپ ہونڈا کے نام سے واقف نہ ہو. صرف آپ ہی نہیں، ہونڈا کے نام سے پوری دنیا اچھی طرح سے واقف ہے. یہ اربوں ڈالر کی آٹو موبائل کمپنی ہے جو متعلقہ انڈسٹری پر پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. آج ہم آپ کو ہونڈا کمپنی اور اس کے بانی کی کہانی سنا رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حوصلہ بلند اور آگے بڑھنے کا عزم موجود ہو تو راستے کی رکاوٹیں کسی کو بھی منزل کے حصول سے نہیں روک سکتی. دراصل یہ کہانی ہے جاپان کے ایک لوہار سائیکل مکینک کے بیٹے کی، جس کا نام سوئیچیرو ہونڈا تھا. سوئیچیرو ہونڈا اگرچہ اسکول تو جاتا تھا، مگر اسے تعلیم حاصل کرنے میں ذرا دلچسپی نہ تھی. وہ مشینوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا اور اکثر اپنے والد کی سائیکل مرمت کی دکان پر ان کا ہاتھ پٹایا کرتا تھا. ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ اسکول انتظامیہ نے حکم دیا کہ تمام بچے اپنے رزلٹ کارڈز پر خاندانی مہر لگوا کر لائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ والدین نے رزلٹ دیکھا ہے یا نہیں. اس جگاڑو بچے نے سائیکل کے ربڑ کے پیڈل کو تراش کر مہر بنائی اور اسے اپنے رزلٹ کارڈ پر سب کر کے اسکول والوں کو دکھا دیا. سوئیچیرو نے بعد ازاں یہی خدمات دیگر بچوں کو بھی فراہم کی، مگر بدقسمتی سے پکڑا گیا. سوئیچیرو ہونڈا کو کتابوں کے بجائے مشینیں اور کاریں اچھی لگتی تھیں. بچپن میں گاؤں میں آنے والی پہلی کار کے پیٹرول کی خوشبو اس کے دماغ میں رچ بس گئی تھی. اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ بھی ایک دن ویسی ہی کار بنائے گا. 1922 میں اس 15 سال کی عمر میں وہ اپنا اسکول، والد کی سائیکلوں کی دکان اور گاؤں چھوڑ کر ٹوکیو چلا گیا، جہاں اسے ایک موٹر گیراج میں میکینک کا کام مل گیا. مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ اس ملازمت سے تنگ آ گیا، کیونکہ اس سے اس کی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کروایا جاتا تھا. مگر وہ ناکام ہو کر گاؤں لوٹنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود وہ اسی گیراج پر کام کرتا رہا. ٹوکیو کے اس گیراج میں طویل عرصے تک بطور کار مکینک کام کرنے کے بعد 1928 میں 22 سالہ سوئیچیرو ہونڈا نے اپنا آٹو ریپیئرنگ کا چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیا اور 1937 تک توکائی سیکی کے نام سے ایک کمپنی قائم کر لی جو ٹویوٹا موٹرز اور ایک جاپانی ایئر کرافٹ کمپنی کے لیے پسٹن رنگز بناتی تھی. تاہم 1944 میں جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی، سوئیچیرو ہونڈا کی کمپنی کا ایک پلانٹ امریکی طیاروں کی بمباری سے تباہ ہو گیا. دوسرا پلانٹ 1945 میں زلزلے کی نظر ہو گیا اور کمپنی کی باقیات ٹویوٹا کو 4.5 لاکھ ین میں بیچ دی گئیں. 1946 میں سوئیچیرو ہونڈا کو جاپانی امپیریل آرمی کا چھوڑا ہوا ایک جنریٹر ملا، جس نے اسے موٹر سائیکل انجن ڈیزائن کرنے کے لیے ایک اچھوتا آئیڈیا دے دیا. اکتوبر 1946 میں 40 سالہ سوئیچیرو نے اپنے نام پر ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا اور 24 ستمبر 1948 کو اپنے آبائی شہر ہماماتسو میں ہونڈا موٹرز کارپوریشن کی بنیاد رکھی. یہاں پر ہی پہلی بار ہونڈا ٹائپ اے موٹر سائیکل بنائی گئی. 1949 میں ہونڈا نے 2 اسٹروک 98 سی سی ٹائپ ڈی موٹر سائیکل متعارف کروائی اور اس سیریز کا نام ڈریم رکھا، جو آج تک چل رہی ہے. یوں مسٹر ہونڈا کا خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا. انہوں نے اپنی کمپنی کا برانڈ سلوگن بھی یہی رکھا، دی پاور آف ڈریمز. سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجینئرز آف جاپان کی جانب سے ہونڈا کے ابتدائی دونوں ماڈلز کو آٹوموٹیو ٹیکنالوجی کے شاہکاروں میں سے ایک قرار دیا گیا. 1949 میں ہی مسٹر ہونڈا کے دوست توکیو فیوجی ساوا نے بھی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی. مسٹر ہونڈا نے اپنے دوست کو کمپنی کے مالیاتی امور سونپے اور خود انجن ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی. دونوں دوستوں نے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا. اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکلز نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا. آئندہ چند سالوں میں ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارلے ڈیوڈسن اور ٹرائمف کو پیچھے چھوڑ دیا. 1955 میں اپنے نوجوانی کے شوق کی بنا پر مسٹر ہونڈا نے ٹی ٹی ریس ہیڈ کوارٹرز کی بنیاد رکھی اور اپنے انجینئرز کے ساتھ مل کر پہلا ریس انجن بنایا. 1960 میں انہوں نے ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قائم کی، جس نے دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام شروع کر دیا. 21 اکتوبر 1966 کو ہونڈا موٹرز کمپنی نے اپنی پہلی کار N360 متعارف کروائی اور اس کے بعد 1969 میں امریکہ میں N600 سیڈان متعارف کروائی. آج مسٹر ہونڈا کی کمپنی دنیا بھر میں
سالانہ لاکھوں موٹر سائیکل، کاریں اور انجن فروخت کرتی ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق ایک غریب سائیکل میکینک کے بیٹے کی قائم کردہ یہ کمپنی آج 193 ارب ڈالر کے مجموعی اثاثوں، 130 ارب ڈالر کی سالانہ سیلز، 8.5 ارب ڈالر کے سالانہ منافع اور تقریباً 45 ارب ڈالر کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ دنیا کی 2000 بڑی کمپنیوں میں 103 نمبر پر ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں جب عالمی سطح پر آٹو موبائل انڈسٹری اپنے عروج کی جانب گامزن تھی تو مسٹر ہونڈا کی بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کی مرہون منت ہونڈا گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جاپان سمیت پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھی اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ مسٹر ہونڈا 1973 میں ریٹائرڈ ہو گئے۔ اس وقت وہ مسٹر ہونڈا کمپنی کے صدر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ تر وقت ہونڈا فاؤنڈیشن کے لیے وقف رہا، تاہم 1983 میں انہیں سپریم ایڈوائزر چن لیا گیا اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ ہونڈا کی مسابقتی دوڑ میں آگے رہنے کے لیے مشاورت لی جاتی رہی۔ انہوں نے اپنے دوست تاکیو فیوجی ساوا کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کبھی بھی ہونڈا کمپنی میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کریں گے۔ تاہم والد کے ریسنگ کاروں کے شوق کو دیکھ کر ان کے بیٹے ہیرو توشی ہونڈا نے 1973 میں موگن موٹر سپورٹس کے نام سے باقاعدہ ایک کمپنی قائم کر دی۔ مسٹر ہونڈا نوجوانی سے ہی ریسنگ کاروں کے شوقین تھے۔ مسٹر ہونڈا اور ان کی اہلیہ دونوں کے پاس نجی پائلٹ کے لائسنس بھی تھے اور وہ 77 سال کی عمر میں بھی سکینگ، پیراگلائیڈنگ اور کار ریسنگ کرتے تھے۔ 1936 میں جوان سال مسٹر ہونڈا نے اپنے بھائی کے ساتھ زندگی کی پہلی کار ریس میں حصہ لیا تھا، جس میں حادثہ پیش آنے سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 5 اگست 1991 کو جب جگر فیل ہونے سے 84 سالہ مسٹر ہونڈا کا انتقال ہوا تو مشہور زمانہ ہنگرین گرینڈ پرکس کار ریس کے انعقاد میں محض چند دن باقی تھے۔ 1980 میں پیپل میگزین نے مسٹر ہونڈا کو سال کے دلچسپ ترین آدمیوں کی فہرست میں جگہ دی اور انہیں جاپان کا ہنری فورڈ قرار دیا۔ 1982 میں امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئرز نے ان کی صلاحیتوں اور خدمات کے اعتراف میں سوئچیرو ہونڈا میڈل کا آغاز کیا، جو ہر سال پبلک اور پرسنل ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہترین خدمات سر انجام دینے والوں کو دیا جاتا ہے۔ 1989 میں امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں بین الاقوامی آٹوموٹیو ہال آف فیم میں مسٹر ہونڈا کا نام بھی شامل کیا گیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔